بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کا مال آئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔
اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پالیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔